نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پچھلی ویلاگ کے اندر میں نے حروف مقطعات کے اوپر کچھ بات چیت کی تھی، تمام حروف مقطعات۔ آج انہی میں سے صرف دو چیزیں یعنی دو حروف یا دو چیزیں آپ اٹھائیں اور روزانہ کی بنیاد پہ آپ اس کو کریں۔ اچھا، یہ چیزیں استعمال ہو سکتی ہیں بیماری میں بھی، پریشانی جس قسم کی بھی ہو، قرضے سے خلاصی حاصل کرنی ہو، اور اللہ تعالیٰ سے مدد، کفایت اور حمایت حاصل کرنی ہو اللہ تعالیٰ کی، اور تیسرے نمبر پہ کسی گروہ میں صلح کروانی ہو، یا کسی بھی ایسا افسر جس سے آپ نے اپنا کوئی کام پڑ گیا ہو، یا ایسا بندہ جس نے آپ کی کوئی چیز دبا لی ہو، جس طرح زمین، مکان، پیسہ، اور وہ دے نہ رہا ہو، تو ایسے بندے کے اوپر یہ دو عمل جو ابھی بتانے لگا ہوں، جو عمل اس کو کرنے سے، یعنی یہ ان مقاصد کے اندر استعمال کرنے سے 100% بندہ ان چیزوں سے مستفید بھی ہوتا ہے اور نکل جاتا ہے، یعنی اس پریشانی سے، اس مہم سے، اس جو بھی انسان کا جو مقصد ہوتا ہے وہ 100% پورا ہو جاتا ہے۔ اچھا، یہ عمل بھی انتہائی آسان ہے۔ ایک بات ذہن میں رکھیں، حروف مقطعات میں بعض الفاظ ایسے ہیں جن کے اوپر نقطہ نہیں ہے، جن کے اندر پورے حروف میں نقطہ نہیں، جس طرح الف لام میم، الف لام میم را، ہا میم، ٹھیک ہے۔ اب یہ وہ الف لام میم صاد یہ وہ ہیں، یا صرف قاف ہے، یہ جو قاف نقطوں والا، یہ اس پہ خیر نقطے ہیں، نون کے اندر بھی نقطہ ہے۔ جو نقطے والے حروف ہیں ان کی تاثیر الگ ہے، اور جو بغیر نقطوں والے ان کی تاثیر الگ ہے، ٹھیک ہے۔ ان کو جو نقطوں والے حروف ہیں ان کو اپنی ترتیب سے کرنا چاہیے، اور بغیر نقطوں والی ترتیب کو اپنی طریقہ کار سے کرنا چاہیے، یا آئندہ ویلاگ میں بتاؤں گا، لیکن آج کی جو چیز ہے وہ ذرا سمجھ لیں کہ آپ نے دو چیزیں پڑھنی ہیں، ایک ہے کاف ہا یا عین صاد، اور دوسرا ہے ہا میم عین سین کاف۔ پڑھنا کس طریقے سے دیکھیں، یہ آپ کے پاس 5 انگلیاں ہیں، کاف ہا یا عین اور صاد، کاف ہا یا عین صاد، ٹھیک ہے، یعنی 5 حروف ہیں تو 5 ہی انگلیاں ہیں، تو آپ نے ان کو بند کرنا ہے، یعنی کاف ہا یا عین صاد۔ یہاں پڑھیں گے آخر میں کفایتنا، اور واپس اس کو کھولنا ہے ہا میم عین سین کاف، یعنی کاف ہا یا عین صاد کفایتنا، ہا میم عین سین قاف حمایتنا۔ اس طریقے سے اس الفاظ کو بڑی تعداد میں نہ پڑھیں، ہر نماز کے بعد 12 دفعہ پڑھیں۔ ہر نماز کے بعد کسی بھی مسئلے، پریشانی، کوئی حمایت حاصل کرنی ہے، کوئی اپنے ارد گرد مسئلہ ہے اس کو ہٹانا ہے، کسی کی مخالفت ہے اس کی مخالفت کو اس کے دل دماغ سے اتارنا ہے، دو گھرانوں میں، دو میاں بیوی میں، دو خاندانوں میں، دو گروپوں کے اندر لڑائی ہے اس کو مٹانا ہے، آپس کے اندر اتفاق لانا ہے، یا اپنی ذات کے اندر آپ نے کسی کی حمایت چاہیے، کسی کی کفایت چاہیے، تو آپ اس چیز کو ہر نماز کے بعد 12 دفعہ پڑھیں، اور جب رات کو سونے لگیں تو اس وقت آپ آنکھیں بند کر کے اس مقصد، پریشانی کو پوری توجہ اور یکسوئی کے ساتھ اس عمل کو صرف 12 دفعہ پڑھیں، لیکن پڑھنا یہی ہے کاف ہا یا عین صاد، کاف ہا یا عین صاد۔ اچھا، یہ الگ الگ بھی بند کر سکتے ہیں اور دونوں ملا کر بھی بند سکتے ہیں، لیکن طریقہ کیا ہے؟ کاف ہا یا عین صاد حمایتنا، ٹھیک ہے۔ اب آپ نے اس الفاظ کو پڑھ لیا، اب دوبارہ کھولیں ہا میم عین سین کاف حمایتنا، یہ اب عمل ایک دفعہ ہوا۔ اس طریقے سے اس کو 12 دفعہ دہرائیں، اس کو 12 دفعہ دہرائیں۔
جب آپ اس عمل کو ہر نماز کے بعد 12 دفعہ اور رات کو سوتے وقت اس چیز کو 12 دفعہ کر کے سوئیں گے تو چند دنوں کے اندر ایک تو وہ مسئلہ حل ہو جائے گا۔ دوسری بات یہ ہے کہ بعض چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو اسباب کسی اور سبب کے ساتھ جڑی ہوئی ہوتی ہے۔ مثلا ایک آدمی نے کہ پلاٹ پہ کسی نے مکان پہ قبضہ کر لیا، اب وہ عمل یہ پڑ رہا ہے کہ یہ قبضہ چھوڑ دے، یہ بندے میرے ساتھ صلح کر لیں اور مجھے اللہ تعالیٰ کی مدد حاصل ہو جائے اور یہ لوگ میرے حمایتی بن جائیں، میری کوئی بات بن جائے۔ تو اس دوران اس کو یہ ہوگا کہ اس عمل کی برکت سے خواب میں اللہ تعالیٰ اس کو وہ ذریعہ بتا دیں گے یا وہ بندہ وہ چیز بتا دیں گے کہ تم اس کے پاس چلے جاؤ یا تم یہ ٹیکنیک یا یہ کام کرو یا یہ قانونی رستہ اختیار کرو تو تمہارا یہ کام ہو جائے گا۔ یہ اکثر ہوا ہے، یہ ایسی مشاہدات ہیں کہ جیسے ہی رات کو بندہ سوتے وقت اس چیز کو کرتا ہے تو پہلی بات ہے کہ خود بخود یہ کام ہو جاتا ہے، اور اگر اس کے ساتھ وہ کام نہیں ہو رہا تو پھر آپ کو وہ ذریعہ بتا دیا جاتا ہے۔ اب اس عمل کو جاری رکھیں، ساتھ وہ ذریعہ اختیار کر لیں تو فوراً اللہ کی مدد آنا شروع ہو جاتی ہے اور آپ کا وہ مسئلہ، مشکل، دکھ، غم، مصیبت جو بھی ہے، وہ ٹینشن، پریشانی وہ ختم ہو جاتی ہے۔ اسی طرح اگر کسی کو بیماری لگ گئی ہے، کسی کے وجود کے اندر کوئی مسئلہ آ گیا تو وہ بھی اسی تصور سے پڑھے، اور رات کو جب پڑھے تو پانی پہ بھی دم کرے اور ساتھ اللہ میاں سے یہ نیت کرے کہ مجھے جو مسئلہ، بیماری، پریشانی ہے یہ دکھا دی جائے کہ یہ قدرت کی طرف سے ہے، یعنی رب العالمین آپ کی طرف سے ہے، یا شیطانی تصرف ہے۔ شیطانی تصرف جب ہوتا ہے تو اس میں جنات بھی ہیں، جادو بھی ہے، اس میں خباثتی چیزوں کے اثر بھی ہیں جن کو عاملین ہوائی چیزوں کا وہ دے دیتے ہیں کہ ہوائی چیزیں، تو اس کا بھی پھر علاج آپ کو بتا دیا جاتا ہے کہ فلاں بندہ فلاں جگہ چلے جاؤ، اس کا کام ہو جائے گا۔ تو وہ بیماری والا آدمی پانی پہ بھی دم کر کے پی سکتا ہے، ساتھ اپنی توجہ رکھے، اللہ اس کو بتا دیں گے۔ جو دیگر مقاصد ہیں ان کے اندر آپ ذرا توجہ یکسوئی کے ساتھ اس کو ہر نماز کے بعد بھی اور پھر آپ نے رات سوتے وقت کریں، چند دن، چند ہفتے کریں، پھر دیکھیں کہ اس کے کمالات، اس کی طاقت اور اس کی روحانیت کیسے آپ کے اندر اور آپ کے نظام کے اندر منتقل ہوتی ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔